سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے شان رسالت کا ایک اہم پہلو جس کا عنوان علوم نبوت کا وحی سے مستفاد ہونا اور انبیاء کرام کی سب سے بڑی خصوصیت اور مقام اللہ رب العزت کی طرف سے وحی سے سرفراز ہونا، اس کے ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ کمالات نبوت اور علوم نبوت کی بنیاد وہ وحی ہے، اس لیے جو وحی سے علم آئے اس کا نام علم نبوت ہوتا ہے، اس کا نام علم الغیب نہیں ہوتا۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے متعدد حوالہ جات ذکر کیے۔ اسی سلسلہ کا دوسرا عنوان کہ پیغمبر پر جو وحی آتی ہے، اس وحی کی 3 صورتیں قرآن کریم نے بیان کی۔ ایک صورت پیغمبر کے دل میں القاء کرنا، بغیر واسطہ ملک اور فرشتہ کے، اور دوسری صورت فرشتے کا بھیجنا، اور تیسری صورت وحی کی اللہ رب العزت کا براہ راست کلام کرنا۔ یہ تینوں بڑی اقسام خود قرآن نے بیان کی۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او یرسل رسولا۔ تو یہ تقابل ذکر کیا، یہاں وحی بے معنی القاء فی القلب
دل میں براہ راست بات ڈالنا. اس کے مقابل ذکر کیا رسول یعنی فرشتے کا بھیجنا، اور اس کے مقابل ذکر کیا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کلام کرنا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ براہ راست کلام ہوا کوہ طور پر، اور وہی صورت تھی من وراء حجاب کی. اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام ہوا معراج کی رات، اور وہ بھی تھا من وراء حجاب، براہ راست کلام، بغیر فرشتہ کے توسط اور بغیر القاء فی القلب کے. یہاں تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیں. آج کل میڈیا کا زور ہے اور دور ہے، اور میڈیا پر ماشاءاللہ ایسے ایسے سکالر اور سیکولر وہ جمع ہوتی ہیں جن کا بالکل ریٹ ٹماٹروں والا ہے، اور انہیں کسی چیز کا پتہ شتہ نہیں. تو ایک بات یہ بھی میڈیا پہ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں. پہلے تو عام ان پڑھ جاہل قسم کے مولوی یہ مسائل بیان کرتے، اور اب یہ مسائل ماشاءاللہ میڈیا پہ بھی رونق افروز ہوئے، اور وہاں پر بھی بات ہو رہی ہے. حالانکہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جو اہل تشیع ہے، اہل تشیع کے مذہب میں اللہ تعالی کی رؤیت اور اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا یہ محال ہے. ان کی امہات الکتب کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا محال ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اہل سنت کی طرف منسوب جو مسالے کے، تو میرا خیال ہے اہل سنت کے ہاں جو دین کا ماخذ ہے قرآن مقدس کے بعد وہ صحیح بخاری ہے، اور تقریباً مسالک اس پہ زور بھی لگاتی ہیں. تو بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی وہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ حضرت ام المومنین سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بھانجے نے پوچھا، حضرت عائشہ کا بھانجا یہ شاگرد ہے، اس نے پوچھا کہ امی جی مسئلہ یہ بیان فرمائیں، حال رعا ربہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. اب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضرت عروہ، اور یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اور حضرت عائشہ سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ آپ نے ایسا سوال کیا کہ میرے تو بدن کانپ گیا، میرے تو روح کانپ گئی بدن کی. جی آپ نے کون سا سوال کیا؟ فرمایا 3 مسئلے یاد کر لے، 3 مسائل یاد کر لے. پہلا مسئلہ، من حدثک
انہو یعلم ما فی غد من حدثک انہو یعلم الغیب، جو آدمی تمہیں یہ مسئلہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون جانتے تھے، ما یکون و ما فی غد، ہر آنے والی حالت کو جانتے تھے، یا یہ کہے کہ اللہ کے محبوب غیب جانتے تھے، فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے اور بہتان لگایا۔ کیوں؟ بخاری کے لفظ آیت کا خلاصہ بیان کرتی ہے ام المومنین اور فرمایا لِأَنَّهُ يَقُولُ لا يعلم الغیب الا اللہ، یعنی آیت کی طرف نشاندہی کی قُل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا دوسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی تجھے یہ خبر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چیزیں چھپا لیے، جس طرح لوگ کہا کرتی ہے، اور آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں سنا، لال کتاب کی سٹوری، مفتی کے پاس ایک لال کتاب بھی ہے، لال فتاوی، فتویٰ پوچھنا ہو، عام مفت مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر چٹی کتاب ہے، اور پیسوں والا مسئلہ ہو تو پھر لال کتاب ہے۔ یہ لال کتاب خاص علم میں، اس پر وہ کہتے ہیں دیکھو جی نبی کریم علیہ السلام پر جو وحی ہوئی، کچھ چیزیں تو اللہ کے محبوب نے سب کو بتائی اور کچھ چیزیں آپ نے خواص کو بتائی ہے، عام لوگوں کو نہیں بتائیں۔ اس پر وہ بے ایمان پھر ایک روایت بھی لاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، کہ روایت میں آیا نبی کریم علیہ السلام سے ہم نے دو چیزیں سیکھی، ایک تو وہ ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور دوسری وہ ہے کہ اگر ہم بیان کریں تو رگ حیات کاٹ دینے کا خطرہ ہے۔ اب وہ دوسری وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی جناب یہ صوفیوں کے چلے اور ان کی گودڑیاں، اور یہاں سے پھر تقسیم ہو گئی، ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے۔ طریقت اور چیز ہے تم نہیں جانتے، طریقت وہ ہے کہ شلوار اتارنی پڑتی ہے، لیکن تمہیں اس راز کا پتہ نہیں۔ طریقت وہ ہے الف تلف ننگے، طریقت یہ ہے نماز نہیں، روزہ نہیں، مصلی شراب بور، شراب پینا حلال، زنا حلال، بدکاری سب سے بڑا ثواب، اور ہندو جوگیوں کی طرح شکل، ان کو جب کہا جاتا ہے یہ انسانیت ہے، آگے سے کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، یہ طریقت کی باتیں، یہ راز کی باتیں۔ یاد رکھو یہ ہر وہ طریقت جو شریعت کے خلاف ہے، اس کا نام زندگا اور الہاد ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا خبردار، کوئی بندہ تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کاتم من الوحش شیئن، کہ وحی سے کوئی ایک نکتہ بھی چھپایا، جو اللہ نے وحی کی ایک لفظ بھی محبوب نے چھپایا، تو عازم علی اللہ الفریہ، اس نے بھی رب پہ جھوٹ بولا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں
بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک، ما انزل، میرا پیغمبر سارا پہنچانا ہے، کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھنا۔ ما انزل، جو بھی نازل ہوا، جو بھی وحی آئی، سب کی سب پہنچانی ہے، اور پہنچانی بھی ہے سواءً، برابر برابر، کوئی خاص ٹیوشن کا پروگرام بھی نہ ہو، کھلے عام پہنچانا ہے، سب کو پہنچانا ہے۔ تو فرمایا یہ، اور وہ جو حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت ہے، اس کا یہ معنی نہیں جو صوفیوں نے تراشا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس کچھ چیزیں وہ تھی جن کا تعلق حکام کے ساتھ تھا، حکام کے ساتھ، اور حکام کے متعلق بعض امور کی خبریں تھی جس کے متعلق وہ فرما رہے ہیں ایک، اور دوسرا کہ بعض وہ مسائل تھے جو عامی آدمی کو اس سے دھوکہ لگ سکتا ہے، عامی آدمی وہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتا، تو ان مسائل کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے احتیاط کی، اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کیا جائے تب یہ اس کی یہ توجیہ ہے، ورنہ تو کتاب و سنت کا مسئلہ واضح طور پہ یہ ہے کہ پیغمبر کی یہ ڈپٹی اور منصبی فرائض میں سے ہے کہ اللہ کی وحی کو صحیح امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، ایک ایک لفظ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور یہی اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تیسرا مسئلہ فرمایا کوئی آدمی تمہیں خبر دے کہ اللہ کے رسول نے معراج والی رات اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، اعظم علی اللہ الفریہ، بہت بڑا جھوٹ بولا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن پاک کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، قرآن کہتا ہے اللہ کتنے طریقے سے بات کرتا ہے؟ تین، یا دل میں بات ڈالتا ہے، یا فرشتہ بھیجتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ یہ آمنے سامنے کلام کرنے والا چوتھا طریقہ یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اور دوسری آیت بھی ام المومنین نے پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رؤیت، دیدار ممکن ہے، لیکن ممکن آپ والا نہیں، محال کے مقابلہ بھی، لیکن دنیا میں واقع نہیں ہے۔ جنت میں جا کے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اہل ایمان اہل جنت کو نصیب ہوگا، اس کی کیفیت بھی اللہ ہی جانتی ہے۔ تو بہرحال ضمنی ایک بات آئی، تو تین طریقوں سے وحی آئی، اور اس وحی کی دو قسمیں اہم میں، ایک کا نام ہے وحی جلی، وحی جلی، وحی جلی وہ ہے جس کا دوسرا نام ہے قرآن۔ قرآن یہ وحی جلی ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ نے نازل کیے، معنی بھی اللہ نے نازل کیا۔ تو یہ قرآن مقدس یہ منزل من اللہ کتاب ہے، اور یہ جس طرح یہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن محفوظ ہے، اسی طرح یہ قرآن لوح محفوظ پر بھی ثبت ہے۔ اگر وہ لوح محفوظ والا قرآن کھولا جائے
اور اس قرآن کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو ترتیب بھی یہی ہوگی، لفظ بھی یہی ہوں گے۔ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو یہ ہے وحی جلی۔ جب مطلق وحی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی بعض لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، تو اتبع ما یوحا بلغ ما انزل، مراد قرآن مقدس، اور یہ وحی جلی کامل صورت ہے، اور پورے کا پورا قرآن اس کے نزول کی کیفیت نزلہ علی قلبک، اس کو جبریل فرشتہ لے کے آیا۔ جبریل فرشتہ، کوئی آیت بھی فرشتے کے بغیر نہیں آئی۔ یہ وحی کا وہی صورت ہے، یرسل رسولا، فرشتے کا آنا، اور پورے کا پورا قرآن مقدس اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل لایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ جبریل لایا اور آپ کو، جبریل لایا اور آپ کو سنایا، یہ طریق تھا اس وحی کا۔ اور آپ نے سنا بھی، پڑھا بھی، سنایا بھی۔ اور تین چیزوں کا اللہ نے اعلان کیا۔ جب جبریل قرآن لاتے، نبی کریم علیہ السلام ساتھ ساتھ پڑھتے۔ ساتھ ساتھ کیوں پڑھتے؟ تاکہ بھول نہ جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو ادھر جبریل تلاوت کرتا، ساتھ میرے محبوب تلاوت کرتے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر لا تحرک بہ لسانک، لا تحرک بہ لسانک، جب جبریل پڑھ رہا ہو تو آپ نے زبان کو حرکت بھی نہیں دینی۔ اب باتیں تو بڑی ہیں لیکن موضوع بدل جائے گا۔ آپ نے زبان کو حرکت نہیں دینی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی، تاکہ آپ جلدی کریں۔ فرمایا نانا میرا پیغمبر، قرآن واحد وہ کتاب ہے جس کی عظمت یہ ہے کہ جبریل پڑھ رہا ہو تو محمد مصطفیٰ کو بھی ساتھ پڑھنے کی اجازت تم نہیں سمجھے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جبریل پڑھ رہا ہو تو جبریل کی تلاوت کے پیچھے محمد مصطفیٰ کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور جہاں لا تقرا نہیں، لا تحرک بہ لسانک، کہ میرا پیغمبر ہولے ہولے بھی نہیں پڑھنا، آہستہ آہستہ بھی نہیں پڑھنا۔ اللہ غیر مقلد کو بھی عقل عطا کر دے اور قرآن کا ادب عطا کر دے۔ پڑھنے والا جبریل ہو، قاری جبریل، تو جبریل جیسے قاری کے ساتھ محمد مصطفیٰ کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو انہاں کے چھکے ہے، ادھر امام شروع ہوگی الحمدللہ رب العالمین، پھر الحمدللہ رب العالمین، کچھ حیا کر۔ قرآن کا یہ ادب اس لیے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اور امام احمد نے جہاں لکھا اجمع الناس انہا نزلت فی الصلاۃ المکتوبہ، تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت آئی فرض نمازوں کے بارے میں، اور جماعت بھی فرض نمازوں کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیا، فرمایا کہ جب امام پڑھ رہا ہو انصت للقرآن کما امرکم اللہ، تم خاموش ہو جایا کرو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔
اب اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے؟ لیکن ضد کا بھی تو کوئی علاج نہیں. اجی مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز ہی کوئی نہیں. واہ، یہ ہے میڈ ان چائنا مفتی، سب چائنا کا مال، نماز ہی کوئی نہیں. اور قرآن کا ادب یہ ہے، سبحان اللہ. جن آئے نا جن، انہوں نے آپ کی تلاوت سنی اور ایک دوسرے کو کہنے لگے یار خاموش ہو جاؤ، انصتو. میں آکھو جنہ نہیں پتہ آئی قرآن دے ادب دا، اس غیر مقلد نہیں سمجھ آئی. اور اللہ نے بھی ذکر کیا کہ انہ استمع نفر من الجن، استمع، انہوں نے بڑے ادب اور غور سے سنا، اللہ نے انہیں ہدایت نصیب کر دی قرآن کے اس ادب کی وجہ سے. خیر بہرحال فرمایا میرے پیغمبر آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، 3 کام میرے ذمہ ہیں، یہ بھی نبی کی شان ہے. ایک کام یہ ہے ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا. فرمایا میرے محبوب آپ زبان کو حرکت نہ دے، 3 کام میرے ذمہ ہیں. تمہیں قرآن کا حافظ بنانا، قرآن تیرے سینے میں جمع کرنا. فرمایا نمونہ دیکھ لے، آپ نہیں مسئلہ بیان کرتے کہ جب آدمی مر جائے گا اس کی ہڈیاں بکھر جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، باڈی بنیا ختم، اور راک ریت کے ذرے وہ ہواؤں میں بکھر جائیں گے، اور قیامت کے دن ہم اس انسان کے ذرات کو جمع کر کے زندہ کریں گے. میرا پیغمبر یہ مسئلہ تو آپ بیان کرتی ہیں. تو جو اللہ اس بکھری ہوئی باڈی کے ذرات کو ایک مقام پہ جمع کر سکتا ہے، وہ بکھرے ہوئے قرآن کے موتیوں کو آپ کے سینے میں بھی جمع کر سکتا ہے. انا علینا جمع، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، تمہیں قرآن کا حافظ بنانا، اور نمبر 2 قرآن کا قاری بنانا، اور نمبر 3 ثم انا علینا بیانا، پھر تمہیں قرآن کا مفسر بنانا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ 3 چیزیں یاد کر لو، میرے لیے آسانی ہوگی. پیغمبر کو حافظ بنانے والا بھی کون؟ اللہ. قاری بنانے والا بھی کون؟ اللہ. اور مفسر بنانے والا بھی کون؟ اللہ. تینوں چیزیں میرے ذمہ. اب مسئلہ آیا کہ یہ ہے قرآن کا نزول جبریل کے واسطے سے. میں نے یہ بتایا کہ جبریل نے پڑھ کے سنایا، آپ نے سنا، پورے قرآن کی بے اسی طرح ہوئی. اب دوسری بے جس کا نام ہے بے خفی، بے خفی، اس میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پیغمبر کی ہر بات وہی ہوتی ہے، یہ بھی غلطی کا شکار ہوئے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی جلی کے سوا کوئی بھئی ہے ہی نہیں، وہ بھی الحاد کا شکار ہوئے. آج کل میڈیا کے محقق کوئی یہ ثابت کرنے پہ لگے ہیں کہ صرف بھئی ایک ہے قرآن، دوسری کوئی بھئی نہیں. یہ پرویزی منکرین حدیث اس پر زور لگا رہے ہیں کہ بھئی صرف ایک ہے، دوسری کوئی بھئی نہیں. اور اس پر انہوں نے بڑا شور ڈالا، اور اس کے مد مقابل نابالغ مولویوں کا ایک طبقہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی ہر بات وہی ہے.
لیکن حق اس کے بین بین ہے۔ اب پہلی بات یہ ذرا سمجھنا کہ بیع خفی کچھ ہے یا نہیں۔ یہ میرے پاس سورہ نساء ہے، اس میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اب اس آیت کو ذرا سمجھنا۔ فرمایا میرے پیغمبر، اللہ نے تجھ پہ دو چیزیں نازل کی۔ کتنی چیزیں نازل کی؟ دو۔ ایک الکتاب، ایک الحکمہ۔ ایک الکتاب، ایک الحکمہ۔ ایک چیز نازل کی یا دو چیزیں نازل کی؟ دو چیزیں نازل کی۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، معلوم ہوتا ہے یہ پرویز کی پوری الٹی نسل، یہ قرآن مقدس کی اس نسکتی کی منکر ہے۔ قرآن نے خود بتایا کہ دو چیزیں آئیں، ایک آئی الکتاب القرآن، اور دوسرا آیا الحکمہ۔ حکمت کا معنی میں آگے چل کے کرتا ہوں، لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ چیزیں دو نازل ہوئی، صرف ایک نہیں، الکتاب والحکمہ۔ اب یہ قرآن مقدس کی نسکتی ہے، اور اس نسکتی کے ساتھ تقریباً 71 آیات اور ہیں جن میں اسی بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے کتاب اللہ کو بھی نازل کیا اور حکمت کو بھی نازل کیا۔ توجہ ہے؟ دو چیزیں نازل ہوئی۔ اب یہاں جو وہ بریلر شریلر آگے وہ بھی سن لو، وہ پچھلا نہیں پڑھتے، اگلے والا ٹکڑا پڑھتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ ماں کو لمبا کریں گے، ان کو کہو اس ماں کو اتنا لمبا نہ کرو۔ یہ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا مفسرین نے جو اصل معنی کی جائے، اس ماں سے مراد ہے الکتاب والحکمہ۔ اس ماں سے مراد کیا ہے؟ الکتاب جس کا پہلے ذکر ہے علامہ مابردی نے، خطیب شربینی نے، امام رازی نے اور بڑے بڑے اجلہ مفسرین نے مانا کیا علمک، ماں سکھلایا ہم نے تجھے میرا پیغمبر الکتاب والحکمہ، اور مانا یہ انزل اللہ، اللہ نے قرآن نازل کیا، حکمت نازل کی، اور نازل کر کے علمک ما لم تکن تعلم، میرا پیغمبر آپ کتاب اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے، آپ حکمت کو بھی نہیں جانتے تھے، کتاب و حکمت بھی اللہ نے نازل کی، اور کتاب و حکمت کا فہم بھی اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ کتاب و سنت کا فہم جو من جانب اللہ آپ کو ملا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ چونکہ وحی کے ذریعے ملا ہے، اس لیے آپ نبی ہیں، اور نبوت سے بڑا فضل کائنات میں ہو کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل، نبوت اور ختم نبوت والا فضل، اس سے بڑا کوئی فضل ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں علمک ماں، اس ماں کر کے مولوی حضرات سر لگاتی ہیں، لیکن آگے بتاتے نہیں کہ ماں سے مراد کیا ہے، یہی الکتاب والحکمہ، کتاب و سنت، کتاب و حکمت۔ تو یہاں سے دو مسئلے کلیئر ہو گئے۔ مضمون مشکل تو نہیں ہو رہا؟ دو مسئلے کلیئر ہو گئے
کہ دونوں چیزیں نازل ہوئی، کتاب بھی اور حکمت بھی، دو چیزیں نازل ہوئی، اور اللہ نے آپ کو کتاب بھی سکھلائی، حکمت بھی سکھلائی، دونوں چیزیں سکھلائی، اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ آیت حل ہو گئی۔ اب ذرا سمجھنا ہے کہ یہ حکمت کیا ہے؟ کہ جو فرمایا حکمہ کیا ہے؟ اور مقام پہ بھی ہے جو علمہم الکتاب والحکمہ، یہ پیغمبر حکمت کا درس بھی دیتی ہیں۔ یہ حکمت کیا ہے؟ تو ہم قرآن سے پہلے پوچھتی ہے کہ یہ حکمت ہے کیا؟ دو آیتوں نے نشاندہی کی۔ ایک آیت فرمایا انزل الیکم الذکر، اللہ نے تمہاری طرف الذکر اتارا۔ ذکر سے مراد قرآن، کیا اتارا؟ اب تھوڑے تھوڑے خاموش ہو رہے ہیں، آسان شروع کرتا ہوں انشاءاللہ، بے فکر رہے، 2-4 منٹ صبر کرو، بالکل آسانی کی طرف آ رہا ہو۔ اصل صرف آپ کو نہیں سمجھانا ہوتا، پوری دنیا کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اب ذرا سمجھو، اللہ نے فرمایا ذکر نازل کیا۔ اچھا، ایک چیز آئی، اور سورہ نساء میں 2 چیزیں آئیں، انزل اللہ الکتاب والحکمہ، اس نقطے کو ذہن میں رکھ لو۔ اور جہاں آیا صرف الذکر، قرآن نازل کیا۔ اچھا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ آیت 2 مقام پہ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن آ گیا۔ اب اس قرآن کا بیان، کیا لفظ میں نے بولا؟ اس کا کیا بیان؟ بیان بھی میں نے احتیاطاً بولا، یہاں لفظ ہے تبجیل، تبینہ، لفظ کیا ہے؟ تبجیل۔ اس قرآن کو بیان آپ نے کرنا ہے۔ ذکر آیا، بیان آپ نے کرنا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ چیزیں 2 ہیں، ایک قرآن اور دوسرا ہے بیان القرآن۔ ایک ہے قرآن، یہ آیا، ایک جہاں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ ہے بیان القرآن۔ اب یہ بیان القرآن ہے کہاں سے، آیا کہاں سے؟ فرمایا ثم ان علینا بیانا، وہی آیت آ گئی، ثم ان علینا بیانا، میرا پیغمبر۔ اب مسئلہ آسان ہو گیا، ذرا توجہ۔ قرآن آیا، بیان آیا، علینا بیانا، بیان بھی میری طرف سے، قرآن بھی میری طرف سے۔ اب مسئلہ واضح ہو گیا، انزل اللہ الکتاب والحکمہ، الکتاب سے مراد قرآن، اور حکمت سے مراد ہے قرآن کا بیان، قرآن کا فہم، قرآن کا بیان۔ اور یہ جو بیان القرآن ہے، بیان احکام ہے، اس کا نام ہے بیع خفی، اس کا نام ہے بیع خفی۔ اب یہ حکمت بھی نازل ہوئی، قرآن بھی نازل ہوا، اور قرآن متن بن گیا، حکمت شرع بن گئی، قرآن اصل بن گیا، اور حکمت اس اصل کے تابع بن گئی، قرآن عنوان بن گیا، اور حکمت اس عنوان کا بیان بن گیا۔ اس لیے اب قرآن بولا اقیم الصلاۃ، یہ الذکر ہے، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ میرے پیغمبر کا بیان وہ آیا، اس نے نماز کا نقشہ پیش کیا۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکات دو، زکات کا نصاب کیا، اس کا نقشہ کیا، میرے نبی کے بیان نے اس کا نقشہ پیش کیا۔
قرآن آیا اتم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرو، کہاں کرو، کیسے کرو، کیفیت کیا ہے، وہ قرآن آیا، قرآن کے ساتھ میرے نبی کا بیان آیا، تو قرآن بھی منزل من اللہ ہے، پیغمبر کا بیان وہ بھی منزل من اللہ ہے۔ اب سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو بئی کی دونوں قسمیں ثابت ہو گئی، بئی جلی بھی بئی خفی بھی، پرویزیت پہ رد، اور دوسرا ان ٹولوں پہ بھی رد جو کہتے ہر بات نبی کی بئی ہے، ہر بات نہ بیان القرآن نبی کی بئی ہے، یہ بئی خفی ہے۔ ورنہ آپ نے قسم اٹھائی کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا، اچھا یہ بات بھی بئی، اور اوپر سے آیا یا ایھا النبی لما تحرم، یہ بھی بھائی۔ مجھے پتا ہے کہ مولویوں کو بخار ہوگا، لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ مسئلہ حق بیان کرنا ہے، ساری دنیا الٹی لٹک جائے۔ آپ نے منافقین کو اجازت دے دی، منافق ہے چھٹی مانگنے کے لیے، انہوں نے کہا جی ہمارا ماں بیمار ہے، دادی نانی مر گئی اور انا بیوتنا عورا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، یہ بھی بھائی سوچ لو، اور اوپر سے بھائی آئی لیما اذنت لہم، میرا پیغمبر ان کو آپ نے اجازت کیوں دی ہے؟ اگر یہ پہلی بات بھی بھائی دوسری بات بھی بھائی تو اللہ نے کچھ کھوپڑی بھی تو دی ہے نا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر سے پوچھا ارحم امتی بامتی ابو بکر، حضرت صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ چنگے موٹے موٹے مشرک پھنسے ہوئے، اس لیے ان سے فدیہ لو، ان کو چھوڑ دو، ایک تو اسلام کو مالی قوت ملے گی، اور ہو سکتا ہے کل ان میں کوئی مسلمان ہو جائے، کیونکہ آج کل تو ویسے بھی ماشاءاللہ ہمدردی بہت زیادہ ہے، ہمدردیاں آج کل بہت زیادہ ہے لوگوں کو۔ خیر، تو حضرت صدیق نے اپنے علم پہ مشورہ دیا، مشورہ ہو رہا تھا، فاروق اعظم کے پاس آیا مسئلہ، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جی ان مشرکوں کو ذبح کرنا چاہیے، پلے ہوئے مشرک، تین گدھوں جتنا کھایا ہوا ہے، غٹ مشرک، موٹے تر سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کو ترجیح دی، فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن آپ بھی رو رہے تھے، صحابہ بھی رو رہے تھے، حضرت فاروق اعظم آئے، پوچھا، فرمایا کہ عمر عرش پہ اللہ کو تیرا مشورہ پسند تھا، اور اللہ نے آیت بھیجی ہے ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض۔ اچھا یہ فیصلہ بھی بھئی اور اوپر آیت بھی بھئی، یہ کچی کچی باتیں کر کے انہوں نے لوگوں کو خراب کیا۔ اب کچھ مولوی پراپاگنڈا کریں گے، سن لو بھئی دو قسم پہ، ایک ہے بھئی جلی اور دوسری کیا ہے بھئی خفی۔ بھئی جلی قرآن ہے اور بھئی خفی قرآن کا بیان ہے، بھئی خفی قرآن کا
بولو بھئی خفی قرآن کا بیان ہے، اور ایک میرے نبی کا اجتہاد ہے۔ پیغمبر بھی اجتہاد کرتا ہے، اور پیغمبر کا اجتہاد اگر کہیں غلطی ہو جائے، غلطی لگ جائے، تو اللہ اس غلطی کو باقی نہیں رکھتے۔ اور یہ جو پیغمبر کا اجتہاد ہوتا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ نبی غیب دان نہیں ہوتا۔ یہ بھی انبیاء کا اجتہاد، یہ بھی حق ہے۔ خیر واپس آ جاؤ، تو بھئی جلی بھی برحق، بھئی خفی بھی برحق، اور علوم نبوت کی بنیاد بھئی یہ ہے عظمت رسول یوحا الیہ۔ اس لیے پیغمبر کا ہر فیصلہ جب آیا فرمایا فاحکم بما انزل اللہ، میرا پیغمبر آپ نے فیصلہ کرنا ہے بما انزل اللہ کے ساتھ، اور ایک مقام پہ اور فرمایا بما اراکا، بما اراکا، انزل اللہ کا فیصلہ کرنا ہے، اور جو قرآن مقدس کا فیصلہ ہے یہی عقل و فطرت کے مطابق فیصلہ ہے۔